جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسرے دن شام تک عمران اور روشی جھرگنار پہنچ گئے۔ وہ جمال پور تک ہوائی جہاز سے آئے تھے اور جمال پور سے یہاں تک کا سفر لاری سے کرنا پڑا تھا۔ بلیک سیرو کو علم تھا کہ اس کی سیکرٹری روشی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، لہٰذا اس نے 2 خیموں کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ ایک ہی خیمے میں 2 بستروں کا انتظام کر دیا تھا۔ خیمے تک پہنچانے کے بعد بلیک سیرو عمران کی ہدایت کے مطابق ان سے الگ ہو گیا اور اب بظاہر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ روشی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ عمران یہاں کیوں آیا ہے۔ دارالحکومت سے روانگی کے وقت اس نے روشی سے کہا تھا کہ وہ اپنی خالہ کی سالگرہ میں شرکت کے لیے جمال پور جا رہا ہے۔ اگر وہ بھی اس کے ساتھ چلنا چاہے تو اسے خوشی ہوگی۔ روشی نے یہ تجویز بے چوں چراں مان لی تھی، بلکہ اسے اس پر خوشی بھی ہوئی کہ عمران اسے اپنے اعضاء سے ملانا چاہتا ہے۔ اس کی عرصہ سے خواہش تھی کہ وہ عمران کے قریبی عزیزوں سے بھی ملے، لیکن جمال پور کے ہوائی اڈے سے عمران نے کسی سے فون پر گفتگو کرنے کے بعد اسے اطلاع دی تھی کہ اس کی خالہ نے جھرگنار کے جنگلات کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اس لیے سالگرہ کا جشن وہیں برپا ہوگا۔ اس بے تکی پر روشی نے اسے اتنی سلواتیں سنائی تھیں کہ عمران انگلیوں پر ان کا شمار کرنے سے قاصر رہا تھا۔ بلیک سیرو کے رخصت ہوتے ہی روشی اس پر جھپٹ پڑی۔ تم اس طرح مجھے الو کیوں بنایا کرتے ہو؟ سنو تو صحیح، ایک بار تم نے کہا تھا کہ تم 12 سنگے پر بیٹھ کر ہاتھی کا شکار کر سکتی ہو۔ اب خیریت اسی میں ہے کہ یہاں اس طرح لانے کی وجہ بتا دو، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ کیا تمہیں یہاں لا کر بھی پچھتانا ہی پڑے گا؟ عمران نے مایوسانہ لہجے میں پوچھا، اور روشی اسے اس طرح گھورنے لگی جیسے کچا چبا جائے گی۔ غالباً وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ عمران نے صندوق سے ٹرانسمیٹر نکالا۔ روشی خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ہیلو، یس، عمران جھرگنار پہنچ گیا ہے۔ اگر صفدر کی حالت بہتر ہو تو اسے اس کے خیمے میں بھیج دو۔ اوور اینڈ آل۔ عمران نے ہیڈ فون اتار دیے اور روشی آنکھیں نکال کر بولی، تو یہ کہو جولیا بھی یہی ہے، اور شاید تمہارے دوسرے ماتحت بھی ہوں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سب شکار کھیل رہے ہیں، عمران مسکرا کر بولا۔ ایکسٹرو کی پوری ٹیم شکار کھیلے گی۔ کیا قصہ ہے؟ قصہ یہ ہے کہ جب حاتم تائی شہزادہ شتر بے مہار چریا کوٹی کو گرداسپور کا گڑ کھلا چکا تھا تو… بس بس، روشی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ جہنم میں جاؤ، میں کچھ نہیں پوچھوں گی، لیکن کان کھول کر سن لو کہ… ایک منٹ، عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اپنے دونوں کان اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، کان تو کھول لینے دو، پھر آگے سنانا۔ کچھ نہیں۔ اچھی بات ہے، روشی سر ہلا کر بولی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہارے لیے کوئی کام نہ کروں گی۔ نہیں،
اتنا کام ضرور کرو کہ اب ٹھہرو۔ اس نے دوبارہ ہیڈ فون کانوں پر چڑھائے اور بلیک زیرو سے رابطہ قائم کر کے اپنے خیمے کا محل وقوع معلوم کیا، اور پھر جولیانا فٹر واٹر کو مخاطب کر کے بتایا کہ وہ صفدر کو کہاں بھیجے۔ اس دوران میں روشی اسے گھورتی رہی تھی، لیکن جیسے ہی عمران ٹرانسمیٹر کو صندوق میں بند کر کے اس کی طرف موڑا، اس کے چہرے سے لاپرواہی اور بے تعلقی ظاہر ہونے لگی۔ عمران نے بھی اسے نہیں چھیڑا، شاید اس وقت خود بھی خاموش رہنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد روشی نے اس کے چہرے پر گہرے تفکرات کے آثار دیکھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد صفدر خیمے کے در پر نظر آیا۔ وہ تنہا تھا۔ عمران اس طرح ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف دوڑا جیسے یہ ملاقات بالکل اتفاقیہ طور پر ہوئی ہو۔ صفدر نے البتہ کسی قسم کی گرمجوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ذہنی اور جسمانی کسل پر کوئی جذبہ حاوی ہو سکتا۔ وہ بیعت کی کرسی میں گر گیا۔ میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکوں گا عمران صاحب، صفدر نے کمزور آواز میں کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، عمران نے روشی کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم ذرا دیکھو، میں نے سامنے والے سیمر کے درخت پر ایک بندر دیکھا تھا، مگر یہاں بندر نہیں پائے جاتے۔ میں یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بندر نہیں تھا۔ یقین کر لو کہ وہ بندر نہیں تھا۔ روشی اڑ گئی۔ وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیسے یقین کر لوں؟ تم جا کر دیکھاؤ نا۔ شاباش۔ روشی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ آپ بیمار معلوم ہوتے ہیں مسٹر صفدر، عمران نے آہستہ سے کہا۔ بہت زیادہ عمران صاحب، صفدر کمزور آواز میں بولا۔ میرے خدا، میں نے 1 ماہ تک جانوروں کی طرح زندگی بسر کی ہے۔ ہاں ٹھہریے، کیا آپ کو مکمل رپورٹ دینی پڑے گی؟ نہیں، مجھے رپورٹ سے کوئی سروکار نہیں، عمران بولا۔ مجھ سے صرف اتنا کہا گیا ہے جو کچھ آپ مجھے دیں اسے احتیاط سے رکھ لوں۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھ کر کچھ کاغذات اور پیتل کی ایک ننھی سی توپ جیب سے نکالی اور عمران کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ اب آج رات میں سکون سے سو سکوں گا۔ عمران نے کاغذات یا توپ کا جائزہ لیے بغیر انہیں جیب میں ٹھونس لیا اور صفدر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، صفدر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہم سب یہیں موجود ہیں؟ اوہ! عمران اس طرح چونکا جیسے یہ اطلاع اس کے لیے بالکل نئی اور حیرت انگیز رہی ہو۔ پھر مسکرا کر پوچھا، کیا وہ بھی ہے؟ یعنی کہ وہ جولیا؟ صفدر مسکرایا۔ آہا، پتہ نہیں کیوں میں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں۔ لیکن کیا وہ شکار کھیلنے آئی ہے؟ پتہ نہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ گڈ، یہ ایکسٹرو بھی مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ طریقہ کار بے حد پسند ہے، صفدر نے سر ہلا کر کہا۔ شاید آپ بھی کافی دنوں تک دھکے کھاتے رہے ہیں، عمران مسکرا کر بولا۔ کچھ بھی ہو، مجھے بہرحال بہت شاندار آفیسر ملا ہے، اور میں ایسے ہی آفیسروں کے تحت کام بھی کر سکتا ہوں۔ خدا رحم کرے آپ کے حال پر۔
میرا خیال ہے کہ آپ کے دوسرے ساتھی آپ سے خوش نہ ہوں گے مسٹر صفدر۔ مجھے ان کی پرواہ کب ہے، میں صرف کام کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ خدا آپ کے حال پر مزید رحم کرے، عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ اگر آپ کی مساعدی کا یہی عالم رہا تو X2 آپ کی ہڈیوں تک کا پسینہ نکال دے گا۔ پسینہ مردوں کا سنگھار ہے عمران صاحب، صفدر مسکرایا۔ خدا آپ کے حال پر اتنا رحم کرے کہ عمران یک بیک خاموش ہو گیا، کیونکہ روشی در پر کھڑی کہہ رہی تھی کہ محکمہ جنگلات کے آفیسر شکار کا پرمٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں ہے محکمہ آفیسرات کا جنگل؟ اوہو، کاجنگ فیسر، یعنی کہ وہ کہاں ہے؟ چپراسی نے یہ اطلاع دی ہے کہ تمہیں اس کے دفتر میں جا کر پرمٹ دکھانا ہوگا۔ ارے تو وہ چپراسی کہاں گیا ہے؟ وہ اطلاع دے کر واپس جا چکا ہے۔ تو تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ بندر کا کیا ہوا؟ اچھا عمران صاحب، صفدر نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اوہ جی ہاں، عمران نے چونک کر مسافہ کیا اور صفدر خیمے سے نکل گیا۔ روشی اندر آ گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ روشی بفر گئی۔ تاکہ تمہیں اپنی خالہ بنا کر تمہاری سالگرہ کر دوں، عمران آہستہ سے بولا۔ تم بالکل عقل مند ہو، ذرا سی بھی حماقت تم میں نہیں پائی جاتی۔ میں اس کی موجودگی میں تمہیں کیسے رازدار بنا لیتا؟ جب یہاں جولیا موجود تھی تو مجھے کیوں لائے تھے؟ افسوس کہ تمہاری موجودگی میں وہ میری خالہ نہیں بن سکتی۔ روشی کچھ نہ بولی، اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ عمران نے خیمے کے در کا پردہ گرا دیا اور آستین چڑھاتا ہوا بولا، میں آج تمہیں ذبح کر ڈالوں گا۔ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تمہارا اوپری ہونٹ ناک سے مل جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہ مجھے قطعی ناپسند ہے۔ تمہارے ہونٹ کا یہ انداز مجھے گالیاں دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا یا تو تم اپنا اوپری ہونٹ کٹوا دو یا پھر کوشش کیا کرو کہ تمہیں غصہ نہ آئے۔ اگر تم میرے لیے علیحدہ خیمے کا انتظام کرو گے تو میں شکار کا پرمٹ پھاڑ دوں گی۔ میرے خدا، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ پھر کیا ہوگا مس روشی؟ روشی کچھ نہ بولی۔ یہ دھمکی فضول تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عمران شکار کھیلنے نہیں آیا۔ اگر آمد کا مقصد شکار کھیلنا ہوتا تو وہ یہاں اپنے ماتحتوں کو کیوں اکٹھا کرتا؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ روشی نے پھر سوال کیا اور اس کے انداز میں جھلاٹ نہیں تھی۔ ہاں سنو، میرے لیے ایک عورت ضروری ہے۔ آہا، تم مسکرا رہی ہو۔ میں X2 کی حیثیت سے بول رہا ہوں۔ جولیانا فٹر واٹر اس ضرورت کو پورا کر سکتی تھی، لیکن وہ ہر قسم کی عورت نہیں ہے، نہ اتنی چالاک ہے اور نہ اتنی ذہین جتنی کہ تم ہو۔ پھر تمہارے ماتحتوں میں اس کا کیا کام؟ وہ یورپ کی کئی زبانیں بول سکتی ہے اور سمجھ سکتی ہے، عمران نے کہا۔ میں تمہیں جس مقصد کے تحت یہاں لایا ہوں وہ بھی جلد ہی ظاہر ہو جائے گا۔ روشی کچھ نہ بولی، لیکن وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تقریباً 2 ماہ سے پریشان ہوں، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔
صفدر کی ایک غلطی کی بنا پر شاید ابھی کچھ اور وقت بھی پریشانی ہی میں گزرے گا۔ کاش وہ اس آدمی کو نہ مار ڈالتا۔ کس آدمی کو؟ ٹھہرو، مجھے ایسے گروہ کی تلاش ہے جو ایک غیر ملک کے اشارے پر یہاں مسلح بغاوت پھیلانے کی اسکیم بنا رہا ہے۔ اوہ، مگر تمہیں اس گروہ کے وجود کا کیسے علم ہوا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک میں نے ملک کے کسی بھی حصے میں مسلح بغاوت کے آثار کی خبر نہیں سنی۔ لیکن میں ان کی تیاریوں سے متعلق سنتا رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ شکرال اور ہمارے ملک کی سرحد کے قریب دو قبیلوں کے درمیان بڑی خونریز جنگ ہوئی تھی۔ جان بین کے درجنوں آدمی مارے گئے، اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان کے پاس جدید ترین رائفلیں تھیں۔ کیا بات ہوئی؟ روشی ہنس پڑی۔ جدید ترین رائفلوں کی موجودگی میرے لیے حیرت انگیز کیوں ہونے لگی؟ میرے لیے بھی نہ ہوتی، عمران سر ہلا کر بولا، اگر ان کی ساخت اپنے یہاں کی جدید ترین رائفلوں کی سی ہوتی۔ پھر ساخت کے اعتبار سے وہ ایسے ملک سے تعلق رکھتی ہیں جو اب تک دنیا کے کئی ممالک میں مسلح بغاوتیں کرا کے اپنی پسند کی حکومت قائم کرا چکا ہے۔ اوہ، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ چیز صرف انہی قبائلیوں تک محدود رہی ہو۔ ہاں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، مگر اتفاق سے ایک واقعہ دارالحکومت کے قریب ہی پیش آیا ہے۔ کچھ دن ہوئے لینڈ کسٹمز پوسٹ کے قریب ایک ٹرک الٹ گیا جس پر ریت لدی ہوئی تھی، لیکن ریت کے اندر تقریباً 50 ویسی ہی رائفلیں چھپی ہوئی تھیں جیسی ان قبائلیوں کے پاس دیکھی گئی تھیں۔ ٹرک کس کا تھا؟ یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ کیوں؟ کیا اس پر ٹریفک کے نمبر نہیں تھے؟ یقیناً تھے، لیکن ان کا اندراج رجسٹر میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ مردہ ڈرائیور کے پاس سے لائسنس بھی نہیں برآمد ہوا تھا۔ اوہ، تب تو یقیناً، لیکن تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تفتیش کافی آگے بڑھ چکی ہے۔ یقیناً، میں 2 ماہ سے اسی چکر میں ہوں۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ کامیابی تو ضرور ہوئی ہوگی۔ کیا کامیابی ہوئی ہے؟ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہاں ایک منظم گروہ اس کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس گروہ والوں کا امتیازی نشان توپ ہے۔ وہ اسی توپ سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ مگر تمہیں اس امتیازی نشان کا علم کیسے ہوا؟ بار بار جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اسے اہمیت دینی ہی پڑتی ہے۔ قبائلیوں کی جنگ میں کام آنے والوں میں سے 2 کے داہنے بازوؤں پر توپ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور یہی تصویریں اس ٹرک کے ڈرائیور کے داہنے بازو پر نظر آئی تھیں جو لینڈ کسٹمز پوسٹ کے قریب الٹ گیا تھا۔ اور اب یہ دیکھو، عمران نے پیتل کی ننھی سی توپ نکال کر روشی کے سامنے رکھ دی۔ روشی اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی ہوئی بولی، یہ کیا بلا ہے؟ ایک ننھی سی توپ جس سے چونٹی کا بھی شکار نہیں کیا جا سکتا، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ صفدر لایا تھا، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اب صفدر کی کہانی سنو۔ میں نے اسے اسی علاقے میں قیام کرنے کا حکم دیا تھا جہاں 2 قبیلے آپس میں لڑ گئے تھے۔ صفدر کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، لہٰذا وہ کافی محنت اور ذہانت سے کام کرتا رہا، لیکن ایک جگہ چوک گیا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر اسے اس آدمی کی اصلیت کا علم ہوتا تو وہ اسے کبھی جان سے نہ مارتا۔ تم پھر بہکنے لگے۔ مجھے اس آدمی کے متعلق تفصیل بتاؤ۔ اوہ اچھا،
صفدر ان قبائلیوں کی تلاش میں تھا جن کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اتفاقاً ایک دن ایک آدمی سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے اس پر فائر کر دیا۔ بہرحال دونوں کے درمیان بڑی خون آشام جنگ ہوئی۔ صفدر نے اسے مار ڈالا۔ مرنے والے کے پاس سے یہ توپ اور چند کاغذات برآمد ہوئے تھے جو اس نے میرے سپرد کر دیے۔ اس نے مجھے ٹرانسمیٹر پر اس واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ وہاں ٹھہر سکے، لہٰذا میں نے اسے واپس بلا لیا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کسی اور کو بھیجوں۔ مگر یہاں ان سبوں کی موجودگی کی کیا وجہ ہے؟ صفدر کو میں نے 1 ماہ پہلے بھیجا تھا، لیکن خود میں بھی یہاں کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے چند مزید ایسے آدمیوں کا پتہ لگایا ہے جن کے بازوؤں پر توپ کی تصویر موجود ہے اور وہ آج کل یہاں شکار کھیل رہے ہیں۔ اوہ، اور یہ پیتل کی توپ؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نشان ہی کے طور پر استعمال کی جاتی ہو، عمران نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ مگر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ مسلح بغاوت ہی کرانا چاہتے ہیں؟ ارے تو کیا پھر وہ ان رائفلوں کو تل کر کھائیں گے؟ آخر تم بعض اوقات عقل مندوں کی سی باتیں کیوں کرنے لگتی ہو؟ دفتن عمران چونک کر خیمے کے در کی طرف مڑا۔ کوئی باہر موجود تھا۔ اس نے جھپٹ کر پردہ اٹھا دیا۔ ایک طویل قامت آدمی کے سامنے کھڑا تھا۔ فرمائیے جناب، عمران ہکلایا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے اس کے تن و توش سے مروب ہو گیا ہو۔ اب اس کے چہرے پر حماقت کے آثار بھی نظر آنے لگے تھے۔ میں آپ کا پرمٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا چپراسی نے آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی تھی؟ اوہ، چپراسی! عمران مڑ کر روشی کی طرف دیکھنے لگا اور روشی آگے بڑھ کر بولی، جی ہاں، چپراسی نے اطلاع دی تھی، لیکن ہم آپ کا آفس نہیں جانتے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ آدمی مسکرایا، میں خود ہی حاضر ہو گیا۔ مگر ہم شکاری کب ہیں؟ روشی اٹھلائی، کیا یہ ضروری ہے کہ یہاں سب شکار ہی کھیلنے کے غرض سے آئے ہوں؟ اوہ، معاف کیجیے گا، بات دراصل یہ ہے کہ یہاں آنے والے عموماً اسی غرض سے آتے ہیں۔ تو ہم نہیں آئے اس غرض سے؟ کیا اس غرض سے نہ آنا کوئی جرم ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ روشی ایک ہلکے سے کہکہے کے ساتھ بولی، ٹھہریے، اب آئے ہیں تو دیکھتے ہی جائیے۔ وہ رک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر جھیپی ہوئی سی مسکراہٹ تھی۔ روشی نے پرمٹ اسے دکھایا۔ شکریہ، اس نے روشی کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور عمران سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ عمران روشی کی طرف مڑ کر آہستہ سے بولا، اس کی صلاحیت جولیا میں نہیں ہے۔ مگر یہ کیا حماقت ہے کہ تم اپنے سارے احکامات اسی کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہو؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہارے بعد اس کی حیثیت ہے۔ یقیناً، بات دراصل یہ ہے کہ میرے ماتحت اپنوں میں سے کسی کی برتری ہرگز نہ تسلیم کرتے، لیکن وہ جولیا کی برتری کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے۔ اور تمہیں بحیثیت عمران تو چٹکیوں میں اڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن بحیثیت X2، عمران مسکرایا۔ بحیثیت X2 بھی وہ تم سے متنفر ضرور ہیں۔ سب نہیں، صرف ایک آدمی، تنویر۔ آخر وہ کیوں متنفر ہے تم سے؟ کیونکہ جولیا شاید X2 سے حماقت کرنے لگی ہے۔ لیکن X2
مجسم حماقت ہے۔ روشی برا سا منہ بنا کر بولی، بس ختم کرو، تم بہت دیر سے مجھے برا بلا کہہ رہی ہو، اب میں ان کاغذات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔